السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مولانا سعد آفیشل یوٹیوب چینل پر۔ آپ سبھی دوست و احباب کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ ایک اہم مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کیا مسجد میں کھانا کھانا یا کھلانا جائز ہے؟ دراصل بہت سارے مقامات پر جماعت مسجد میں ٹھہرتی ہے اور جماعت کے احباب مسجد ہی میں کھانا کھاتے ہیں یا ان کو محلے والے دعوت کر کے کھانا کھلاتے ہیں، چائے وغیرہ پیتے ہیں۔ کہیں تبلیغی جماعت کا جوڑ ہوتا ہے، وہاں بھی مساجد ہی میں کھانا کھلایا جاتا ہے۔ رمضان میں لوگ اعتکاف کرتے ہیں، ان کی افطار کا کھانا اور سحری کا انتظام بھی مسجد ہی میں کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مساجد میں کھانا پینا یا کسی کی طرف سے نمازیوں کے لیے مساجد میں کھلانے پلانے کا نظم کرنا درست نہیں ہے۔ تو کیا واقعتاً مسجد میں کھانا یا کھلانا جائز نہیں ہے؟ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کا اس سلسلے میں کیا فتویٰ ہے؟ میرے بھائی کا سوال بڑا پیارا ہے، آپ اس کا جواب غور سے سنیے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ ہر ایک کا شک اچھی طرح دور ہو جائے۔ سامعین و ناظرین، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد بنانے کا مقصد اللہ کا ذکر کرنا اور عبادت الہی انجام دینا ہے۔ اس میں نماز پڑھنا، اللہ کی عبادت انجام دینا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دین کی باتیں کرنا، اعتکاف کرنا ہے۔ مساجد مسافر اور معتکف کے علاوہ افراد کے لیے کھانا پینا اور سونا مسجد میں مکروہ ہے، کیونکہ مسجد اس طرح کے کاموں کے لیے نہیں ہے۔ البتہ صرف مسافر اور معتکف کے لیے بوجہ ضرورت مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی گنجائش ہے۔ اسی طرح کبھی چھوٹے موٹے چیز مثلاً کھجور یا پانی وغیرہ کھانے کی نوبت آ جائے تو اعتکاف کرنے والے معتکف اور مسافر لوگوں کے علاوہ عام آدمی بھی اعتکاف کی نیت کر کے کھا پی سکتا ہے۔ لیکن اگر معتکفین یا مسافر لوگوں کے علاوہ عام لوگوں کے لیے کسی بھی عنوان سے کوئی دعوت کرنی ہو تو اس دعوت کا انعقاد مسجد کے حدود سے باہر کسی اور جگہ کرنا چاہیے۔ مساجد میں بلا ضرورت کھانے کی دعوتوں کا انعقاد کرنا درست نہیں ہے۔ نیز یہ بات بھی مشاہدے میں کثرت سے آتی ہے کہ مساجد میں دعوت کے انعقاد سے مسجد کے دیگر آداب کی بھی بہت زیادہ خلاف ورزی ہوتی ہے، اور دعوتوں کے دوران لوگ شور و شیب پکار، ہنسی مذاق اور لایانی گفتگو کر کے مسجد کی بے حرمتی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ البتہ اگر مسجد میں اعتکاف یا مسافر لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہو اور کوئی شخص جو نہ تو معتکف ہو نہ مسافر ہو اس کھانے میں شریک ہونا چاہے تو اسے چاہیے کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو کر یا داخل ہونے کے بعد اعتکاف کی نیت کر کے کچھ نماز اور ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے اور کھانے میں شریک ہو جائے۔ دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء سے بھی مسئلہ پوچھا گیا کہ شرعی مسجد میں کھانا کھانا کیسا ہے، تو جواب دیا گیا دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کی طرف سے۔ آپ اسے غور سے سنیے جو دارالعلوم نے فتویٰ دیا ہے۔ دارالعلوم نے فتویٰ دیا، فقہاء نے گھر سے باہر رہنے والے معتکف کے لیے مسجد میں سونے اور کھانے کی اجازت دی ہے۔ جماعت میں نکلنے والے حضرات چونکہ بالعموم مسافر ہوتے ہیں، اس لیے آداب کی رعایت کرتے ہوئے ان کے یہاں مسجد میں سونے اور کھانے کی گنجائش ہے۔ البتہ انہیں چاہیے کہ اعتکاف کی بھی نیت کرے، لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ اگر خارج مسجد کوئی جگہ ہو تو کھانے پینے اور رات کو سونے کا نظم وہاں کر لے۔ باقی تعلیم
مذاکرہ وغیرہ مسجد میں کر لیا کرے۔ دارالعلوم نے اس سلسلے میں حوالہ دیا ہے۔ در مختار معشم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 33 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ وہاں دیکھ سکتے ہیں مساجد میں بلا ضرورت شدید کھانے پینے اور دسترخوان وسیع کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ مسافر معتکفین ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کی گنجائش ہے، اور اس طریقے سے مسجد کے صحن میں اور بھاری حصوں میں جو شرعی مسجد کے حکم میں نہیں ہے، اس میں اگر دعوت کا انعقاد کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عام طور پر ان دنوں جو بھی تبلیغی اجتماعات کے جوڑ ہوتے ہیں، وہ احباب مسجد کے باہر جو صحن ہوتا ہے اس کے اندر کھانے پینے کا نظم کرتے ہیں۔ شرعی مسجد میں دعوت وغیرہ کے انعقاد سے پرہیز کرتے ہیں، اور اکابرین کی طرف سے اس سلسلے میں تاکید بھی کی جاتی ہے کہ شرعی مسجد کے اندر کھانے پینے کا اہتمام نہ کیا جائے بلکہ باہر کیا جائے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے، نماز عبادات کے لیے مسجد کی تعمیر کی جاتی ہے، اس میں بلا ضرورت شدید آگے کھانے پینے کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی وہ دعوت کے انعقاد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ گفتگو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل مولانا سعد آفیشل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور سے کر لینا۔ انشاءاللہ ہم آئے دن دعوت و تبلیغ کے اوپر ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔